السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ سنسیشن موجود ہے، اس کا مطلب امید ہے کہ زارون واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ مسرت بھرے لہجے میں انائزہ بیگم کو بتانے لگی۔ ان کا دل مسرت سے بھر آیا تھا انابیہ کا جملہ سنتے ہی۔ تم میری موم کو جھوٹی امیدیں مت دو، ڈاکٹر نے صاف کہا ہے میں کبھی نہیں چل سکتا۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا، ہاں میں مانتی ہوں ڈاکٹر نے کہا ہے، مگر ناممکنات ممکن ہوتے ہیں اگر انسان کرنا چاہے تو۔ تم نے شاید جانا ہی نہیں، قوت ارادی نام سنا ہے کبھی؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تم چاہو تو پوری دنیا تمہاری، تم نہ چاہو تو یہ تاریک کمرہ تمہارا مقدر۔ فیصلہ تمہارا ہے، وقت و حالات انسان خود بدلتا ہے اپنے۔ ہمت تو کرو، اتنی جلدی ہار مان بیٹھے؟ ہار مان لی تو ابھی موت، نہ مانی تو جب تک لڑائی تب تک کی زندگی۔ کم از کم گلٹ نہیں رہے گا کہ ایک بار کوشش نہیں کی۔ پلیز زارون، تھوڑی سی ہمت کرو، واقعی مستقبل بدلا جا سکتا ہے۔ پلیز اتنی جلدی مت ہارو، کیونکہ صرف تم نہیں ہار رہے، تم سے پیار کرنے والے بھی تمہارے ساتھ ہار رہے ہیں۔ وہ اس کی جانب آ کر اس خوبرو نوجوان کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھ میں گرم جوشی سے پکڑتے ہوئے بڑی محبت سے اس ٹوٹے ہوئے شخص کی ہمت بڑھانے لگی۔ زارون چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں ابری امید کی چمک کو اگنور نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی محبت سے لبریز ان حسین بھوری آنکھوں کو۔ دیکھو انابیہ، یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر یہ اگر مگر چھوڑو، ایک بار بس مجھ پر یقین کر لو، اس نے روحانسا لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹا، انابیہ دوست ہے تمہاری، اگر تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے تو کیوں روک رہے ہو؟ اپنی نہیں تو ہماری خاطر تھوڑی سی ہمت کر لو۔ انائزہ بیگم پیچھے کھڑے ہو کر اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر محنتی انداز میں گویا ہوئیں۔ وہ چاروں ناشتہ کر رہے تھے جب مبشرہ بیگم کی اچانک چیخ چیخ کر کمرے سے آنے والی آوازوں نے ان چاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سمجھی تم؟ جلال ملک کے اس جملے کو سنتے ہی صوبیہ اور نجمہ ہکا بکا ہو کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگیں، جو بغیر چہرے پر کوئی تاثر لیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ ابو امی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں اور تم آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہو؟ صوبیہ حیران پریشان حالت میں جازہ کو دیکھ کر بولی، جس پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں ہاں دے دو، میں ڈرتی نہیں ہوں، میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب تم مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے، مگر تصور کر سکتے تھے کہ مبشرہ بیگم نے کس قدر اکڑ کر یہ جملہ ادا کیا ہوگا۔ سکون سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیتے؟ جازہ کی برداشت جیسے جواب دے گئی تھی، وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر چل دیا۔ اس کے جاتے ہی محیب بھی بغیر کچھ کہے ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہونے لگا۔ اس لمحے نجمہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں شدید کرب دیکھا۔ اگر آپ لوگوں کے تماشے ختم ہو گئے ہوں تو پلیز یہی خیال کر لیں کہ اب آپ کی دو بہوئیں بھی گھر میں موجود ہیں۔ محیب نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ کمرے کا ماحول بہت گرم تھا، جس سے اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ مبشرہ بیگم محیب کو دیکھتے ہی بیٹھ کے ایک سائڈ پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی تھیں، جبکہ جلال ملک صاحب سینہ تانے دروازے کو پکڑے کھڑے تھے۔ وہ والدین تھے اس کے، وہ کیا کہہ سکتا تھا انہیں، سوائے اس کے کہ انہیں یاد دہانی کروائے کہ ان کا کیا مقام ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بہوئیں موجود ہیں گھر میں، کم از کم اپنے عزت و رتبے کا ہی لحاظ رکھ لیں۔ وہ کہنے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے نجمہ بھابی؟ صوبیہ کنفیوز ہو کر نجمہ کو دیکھ پوچھنے لگی۔ مجھے خود نہیں پتا، وہ کندھے لا علمی میں اچکاتے ہوئے۔ مگر آپ تو اس گھر کی بیٹی بھی ہیں۔ ہاں لیکن میں بہت چھوٹی عمر میں یہاں سے چلی گئی تھی، نجمہ تیزی سے جواب دہ ہوئی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ صوبیہ کتنی عزت سے اس سے بات کر رہی ہے آج۔ دل کے کسی کونے میں وہ یہ اعتراف کر رہی تھی کہ اس عزت کی وجہ صرف محیب ہے۔ اوہ، صوبیہ نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات تو بتائیں۔ صوبیہ سرگوشی کرنے والے انداز میں نجمہ کو دیکھ کہنے لگی۔ کیا؟ وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ امی کہتی ہیں آپ نے جادو کر دیا ہے محیب بھائی پر، مجھے بھی بتا دیں، ان کے چھوٹے بھائی پر کرنا ہے۔ آخری جملہ اس نے شوخی سے ادا کیا، اس کا چہرہ شرمگی سے پورا لال ہو رہا تھا۔ غلط فہمی ہے انہیں، وہ حسین گڑیا سنجیدگی سے جواب دہ ہوئی۔ نہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے، وہ کتنا لوی ڈوی والا پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ کی خاطر نہ صرف امی سے بلکہ دادی سے بھی لڑتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ پیار اور محیب جلال ملک دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
وہ پیار نہیں کرتا، وہ صرف مجھے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ واقعی کسی کی نظر میں محبت ہے تو میں کہوں گی وہ شخص جانتا ہی نہیں محبت کس جذبے کا نام ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہے مجھے پورا یقین ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ مانو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا صوبیہ نے، وہ دل جلے انداز میں بولی۔ مگر ان کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نائس رویے کے پیچھے کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں۔ صوبیہ اپنی رائے دیتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگانے لگی۔ تم محیب جلال ملک کو نہیں جانتی، وہ ایسے ہی ٹاپ بزنس مین نہیں ہے پاکستان کا۔ اگر وہ اتنا میٹھا بن رہا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ نجمہ اپنے تجربے کی روشنی میں محیب کے کردار پر تبصرہ کرنے لگی۔ لیکن میرے نزدیک شاید آپ بھی انہیں نہیں جانتی، صوبیہ نے کچھ سوچتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی رومانٹک ناول چل رہا ہے جس میں ہیرو ہیروئن پر دکھوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ہیروئن یہی سوچتی رہے کہ ضرور میری محبت میں یہ سب کر رہا ہے۔ وہ اس کی ماں کو گالیاں دے لیکن وہ ہیرو ہے، وہ زبردستی کرے مگر وہ پھر بھی ہیرو کی کرسی پر ٹکا ہوا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے مگر بھائی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو ہیرو ہے۔ نجمہ نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے صوبیہ کو دیکھ طنزیہ جملے ادا کیے۔ ہاں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، وہ مذائقہ خیز انداز میں بولی۔ اس کا جواب سنتے ہی نجمہ کا صدمے سے اپنا سر پیٹنے کا دل چاہا۔ ویسے کم ہی بزنس پارٹیز میں شریک ہوا کرتا تھا وہ، لیکن یہ پارٹی اس کے جگری دوست کی جانب سے تھی تو اسے دوستی کی خاطر شرکت کرنی ہی پڑی۔ اوہ محیب سر آپ یہاں، مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کو یہاں دیکھ کر۔ وہ اکیلا کھڑا بلوٹوتھ پر بات کرنے میں مگن تھا جب پیچھے سے آ کر مسٹر وقاص نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ خوبرو نوجوان کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے مسٹر وقاص کی جانب متوجہ ہوا۔ محیب بہت کم گو تھا، اس نے فقط گردن کو اس بات میں ہلا کر جواب دیا۔ لوگ اس کی کم گوئی کی عادت کو اس کا غرور سمجھتے تھے۔ آپ اکیلے، آپ کو ایک حسین پارٹنر کی ضرورت ہے شاید، وہ مفاہمانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے۔ محیب بخوبی جانتا تھا ان کا کیا مطلب ہے۔ اچانک وہ کسی کو بلانے لگے۔ 2 لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ محیب کے سامنے ایک نہایت و حسین و جمیل لڑکی بلیک ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز اس کے خوبصورت و پرشاداب جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک اس لڑکی پر مانو قیامت ڈھا رہی تھی۔ یہ میری وائف فرحہ، یہ ہیں محیب جلال ملک۔ وقاص صاحب مسکراتے ہوئے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروانے لگے۔ ہیلو مسٹر محیب، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے لہک کر محیب کی جانب ہاتھ بڑھا کر پہل کی۔ ہیلو۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوتے ہی محیب کے پورے جسم میں کرنٹ برقی روح کی طرح پھیلا تھا۔ آپ بات کریں، میں آتا ہوں۔ وقاص صاحب دانستہ طور پر فرحہ کو محیب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ وہ 17 سال کی کم عمری سے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا کہ کچھ بزنس ڈیلز عورتوں کے ذریعے طے پاتی ہیں۔ وقاص صاحب بہت وقت سے محیب کے ساتھ ایک ڈیل فائنل کرنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے اب انہوں نے اپنی خوبصورت بیوی کو محیب کے آگے پیش کر دیا تھا۔ چلیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، فرحہ نے شرمگی سے مسکرا کر اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ فرحہ کی ہر ادا کھلے گناہ کی دعوت تھی۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ اوہ مگر میں تھک جاؤں گی کھڑے کھڑے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی محیب کے کندھے پر مس کرتے ہوئے لہک کر کہا۔ وہ لڑکی واقعی ہی اتنی حسین تھی کہ کسی بھی مرد کو بہکا دے۔ گرمی کا احساس شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ کو تو پسینے آ رہے ہیں، چلے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ لڑکی نہایت بے شرمی سے اسے دعوت دینے لگی۔ وہ مرد تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بہک رہا تھا۔ اسے اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی طلب بڑھ رہی تھی۔ اسے نفرت تھی ایسی عورتوں سے، مگر جب وہ حد سے زیادہ قریب آ کر کھلی دعوت دینے لگی تو اس پر طلب غالب آنے لگی، اور مرد کی سب سے بڑی کمزوری طلب کا غالب آ جانا ہے۔ اچانک ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ ریموٹ سے LCD بند کر کے ابھی کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے اچانک کسی کے سینے سے ٹکرائی۔ غلطی اس کی تھی، وہ نظریں جھکائے اپنی ہی سوچوں میں مگن چل رہی تھی۔ نظر میری کمزور ہوئی ہے مگر لگتا ہے نظر تمہیں بھی نہیں آ رہا۔ وہ محیب کو دیکھ چڑھتے ہوئے ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ محیب گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ ابھی سمجھ پاتی کہ کیا چل رہا ہے، اس سے قبل ہی وہ اسے شیشے کے دروازے سے لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نجمہ کی خوف کے مارے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اس کی نگاہیں ترسی ترسی معلوم ہو رہی تھیں۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوما۔ مقابل نے آج احتجاج نہیں کیا۔ یہ دیکھ اس کے حسین چہرے پر پہلی بار ایک دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں
اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لیں جیسے اسے کھلی اجازت دی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اپنا حق لینے کے بعد جو پہلا جملہ اس کے منہ سے ادا ہوا وہ نجمہ کے دل کو ہلا گیا تھا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیارے اللہ، جو تو نے میری طلب کو جائز طریقے سے پورا فرمایا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں پرسکون انداز میں بند کیں۔ اس لمحے کو یاد کرنے لگا جب فرحہ نے اس کی پیشانی پر آتا پسینہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے صاف کرتے ہوئے اسے کمرے میں چلنے کی دعوت دی۔ ہاتھ ہٹاؤ، پتہ نہیں کتنوں کے منہ لگی ہو تم۔ میں گندگی پسند کرنے والا مرد نہیں۔ تم جیسی عورتیں گھر بیٹھی پاکیزہ عورتوں کے حق مارتی ہیں، یہی وجہ ہے مجھے نفرت ہے تم جیسیوں سے۔ وہ کدورت بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہہ کر تیزی سے پارٹی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اف، گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ وہی جانتا تھا کتنی مشکل سے وہ اس لڑکی کی دعوت کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ اس لڑکی کی خوبصورتی مجھ پر اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی۔ دفع کرو، جو اس کے پاس ہے وہ میری بیوی کے پاس بھی ہے۔ جیسے خود کو ہی بہلا رہا تھا وہ، اپنے منچلے دل و جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیزی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور ملک مینشن پہنچا۔ ہلکی ہلکی ہونے والی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نجمہ کو دیکھتے ہی سارے جذبات از خود بکھرنے لگے۔ دوسری جانب نجمہ بے ست سی لیٹی چھت کو تک رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ یاد کر رہی تھی اس وقت کو جب اینی اس کے کمرے میں آ کر صفائی کر رہی تھی۔ میڈم، آپ مسٹر محیب کو کیا بالکل پسند نہیں کرتی؟ نجمہ اپنے سیل پر ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی جب اینی کے کیے جانے والے سوال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ غلط مت سمجھیے گا، وہ آپ کی آوازیں کمرے سے باہر آتی ہیں تو میں اور باقی دیگر ملازمین اکثر سنتے ہیں۔ نجمہ کے اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایک عورت ایسے شخص کو پسند کر سکتی ہے؟ نجمہ نے الٹ اس سے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں کدورت نمایاں تھی۔ ہاں، مگر اینی بولنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ مگر کیا؟ وہ تجسس سے ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ کسی مفتی یا مفتیہ سے بیان کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب آپ کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ اینی کے کہتے ہی نجمہ اسے الجھی نگاہ سے تکنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں، ہمارے لیے ہر معاملے میں شریعت سے رہنمائی لینا ضروری ہے، تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بات صرف آپ کی یا ماسٹر محیب کی نہیں ہے، بات ایک فیملی کی ہے، ایک خاندان کی۔ آپ اپنی آنے والی نسل کو کیا دیں گے؟ بلکہ جس طرح آپ لوگ لڑ رہے ہیں، کیا آپ اسے دنیا میں بھی آنے دیں گے؟ اگر وہ دنیا میں آ بھی جاتا ہے تو اپنے والدین کو یوں لڑتا جھگڑتا دیکھ اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے یہ سب میں نے خود کیا ہو۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میرے ساتھ تو خود زبردستی ہوئی ہے۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے روحانسا لہجے میں بولی۔ میں جانتی ہوں، تبھی تو چاہتی ہوں آپ شریعت سے اپنے لیے رہنمائی لیں۔ دیکھیں، میں اسلامک اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے آپ مظلوم ہیں اور ماسٹر محیب ظالم، مگر آپ دونوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے مقدس رشتے میں بندھے ہیں۔ آپ دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی لازم ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر ایک بار کہوں گی کہ کسی مفتی یا مفتیہ سے فتویٰ لیں۔ کیا آپ کا ماسٹر محیب کو اپنے قریب نہ آنے دینا درست ہے؟ جسے آپ زبردستی کہہ رہی ہیں، کیا وہ شریعت کی نظر میں زبردستی ہے؟ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی اٹکل یا عقل سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہر معاملے میں۔ اینی کا انداز بیاں بہت خوبصورت تھا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر میں کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لینے نہیں جا سکتی، وہ پریشان ہو کر بولی۔ مولوی صاحب کے پاس جا کر آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مفتیان کرام نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لوگ اب اپنے مسائل واٹس ایپ اور میسنجرز پر آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر تو مفتیان کرام نے بہنوں اور بھائیوں کے لیے الگ الگ گروپس بھی تشکیل دے رکھے ہیں، جہاں آپ بآسانی اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتی ہیں، اور اگر آپ گروپ میں بات نہیں کرنا چاہتی اپنے مسئلے کے متعلق تو ان سے آپ پرسنل میں بھی بات کر سکتی ہیں۔ اینی نے اپنا سیل یونیفارم کی جیب سے نکالتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی گروپ میں ایڈ کر لو۔ نجمہ کو دلی مسرت محسوس ہوئی اینی کی بات سن کر، کیونکہ اب اسے اپنا فتویٰ لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنا نمبر دیں، میں کرتی ہوں، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی کے جانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔
جب آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ نجمہ نے واٹس ایپ آن کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنا سوال کس طرح کرے، پھر آخرکار میسج کر ہی دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کرتا ہے گن پوائنٹ پر، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ سوال کرنے کے بعد وہ سیل کی اسکرین کو بے صبری سے تکنے لگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص زبردستی کسی سے نکاح کرتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، تو وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال یا زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ظلم ہے، کیونکہ اس میں مال یا زمین پر اصل مالک کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شرک کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی طرح زبردستی نکاح کرنا بھی ظلم ہے، اس میں اس بندے کا حق مارا جاتا ہے اور نکاح کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، جس میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرلطف اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہم حصہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، تو آپس میں محبت کی بجائے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ نبی اکرم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ترجمہ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ 5 منٹ بھی نہ لگے تھے کہ ان کا رپلائی آیا، جسے وہ بغور پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آخری آیت مبارکہ پڑھ کر تو جیسے اس کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنسو از خود چہرے پر بہنے لگے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہتر انصاف فرمانے والا ہے۔ پھر ذہن میں اپنے متعلق سوال آیا اور اس نے تیزی سے ٹائپنگ کی۔ اس زبردستی کے نکاح کے بعد لڑکی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، تو اس صورت میں لڑکی پر کیا حکم ہوگا؟ گواہوں کی موجودگی میں اگر زبان سے قبول کر لیا تو شرعاً نکاح ہو جائے گا، خواہ زبردستی ہو یا گن پوائنٹ پر۔ اب وہ دونوں شرعاً میاں بیوی ہیں، دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو ایسی عورت کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کو قربت کے لیے بلائے اور وہ بغیر کسی صحیح غرض کے انکار کر دے اور وہ شخص اس سے ناراضگی کی حالت میں ہی رات بسر کر لے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ طرز عمل شوہر کے دین اور ایمان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کو ازدواجی تعلق کے لیے بلایا اور وہ بغیر عرض کے انکار کر دے، تو اس سے آسمانوں میں موجود رب تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ ان کا دیا جواب وہ بار بار پڑھ رہی تھی، اس کا مطلب میں گنہگار ہوتی ہوں محیب کو خود سے دور دھکیل کر، مگر وہ بھی خود کلامی کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ اسے عینی کے کہے جملے یاد آئے، یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی اٹکل یا عقل سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہر معاملے میں۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے، جو دین کا حصہ انہیں پسند آئے اختیار کر لیں اور جو ان کے نفس پر بھاری ہو اسے چھوڑ دیں۔ ایز اے مسلم اگر میرے نفس پر شریعت کا کوئی حکم بھاری گزرتا ہے تو میں اسے تب بھی چھوڑ نہیں سکتی، بلکہ اپنے نفس کو جبراً اس کے لیے راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر اپنا 100% دینے کے بعد بھی میں نہیں کر پا رہی تو اپنے رب سے کہوں گی کہ آسانی کرے میرے لیے، اور کہوں گی میری اس معاملے میں پکڑ نہ کرے، کیونکہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب عینی جانتی تھی کہ شریعت کے نزدیک میں گنہگار ہو رہی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس نے اپنا چشمہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ رونے کے سبب اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میرا رب یہی چاہتا ہے مجھ سے تو میں اپنے نفس کو جبراً اس کے لیے قائل کروں گی، لیکن یا میرے خدا اگر میں نہ کر سکوں تو مجھے گناہ نہ دینا، کیونکہ مجھے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اس کے چھونے سے بھی کراہت آتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے اپنے وجود سے جسے وہ چھوتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا اسے خود سے دور پھینک دوں،
میری انگلیوں کا پور پور اس کے لمس سے جھنجھلاہٹ و اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت اذیت ہوتی ہے اور یہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے مالک۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اپنے آنسو بے دردی سے پونچھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ وہ باہر جانے کی نیت سے کھڑی ہوئی تھی کہ محیب نے راستہ روک کر شیشے کے دروازے سے لگا دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں طلب سے بھری معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کی پھولی پھولی سی گرم سانسیں نجمہ کے پورے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی اس کی قربت سے، مگر پھر احادیث مبارک یاد آ گئیں۔ آنکھیں زور سے میچ لیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر میچتا ہے۔ اسے خود سے دور نہ دھکیلا، اس کے لیے خود پر جبر کرنے لگی۔ اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھیجیں۔ وہ بس یہ یاد رکھ رہی تھی کہ محیب کے حقوق اس پر فرض ہیں۔ اگر وہ اپنی اس طلب کے سبب گناہ میں پڑتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ بیڈ پر لیٹی اب وہ مسلسل چھت کو تکتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ محیب کے لیے وہ اپنے دل میں سوائے قدورت و نفرت کے کچھ نہیں پاتی تھی۔ رونا بند کرو۔ اس فالتو کے رونے دھونے کے سبب آنکھیں پہلے ہی کمزور ہو چکی ہیں تمہاری۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، مگر جب حد پار ہوئی تو جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نشیلی آنکھوں والی لڑکی کے وجود کو غصے سے تکتے ہوئے کہا، جو اس کی نظر میں اپنی آنکھوں کی بینائی کی کھلی دشمن بنی ہوئی تھی، اگر اتنی ہی فکر ہو رہی ہے میری تو آزاد کر دو نا مجھے۔ وہ غم و غصے کے عالم میں تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھر کر بولی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی اس لمحے اس کی نشیلی آنکھیں کس قدر قاتلانہ تھیں۔ سرخ و نشیلی سیاہ آنکھیں جو مقابل کو خود میں ڈبو دینے کا ہنر لیے ہوئے تھیں۔ وہ لڑکا اس لمحے اپنے دل میں عجیب سی ہلچل ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری فکر اور مجھے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا، پھر اپنے کپڑے اٹھا کر آخری جملہ سرد لہجے میں کہتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کرے تمہیں کل کی صبح دیکھنا نصیب نہ ہو محیب جلال ملک، تم ایک جلاد ہو۔ وہ نہاتے وقت مسلسل خودی کو دی جانے والی بد دعائیں سن رہا تھا، مگر پھر بھی چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم ساتھ سوئے، مگر جنگلی شیرنی نے کوئی رات کی حسین نشانی نہیں دی مجھے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر اس کے دیے پرانے نشان دیکھ مذائقہ خیز انداز میں خود کلامی کرنے لگا۔ وہ الجھا ہوا تھا نجمہ کے اچانک عمل پر، مگر اس لڑکی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ امی آپ بھی بیٹھ جائیں نا ہمارے ساتھ، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کا کھڑے رہنا۔ سب ناشتہ کرنا سٹارٹ کر چکے تھے۔ عروسہ بیگم دیگر ملازمین کی طرح کھڑی ہوئی تھیں کہ نجمہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ اپنی ماں کو یوں ملازمین کی طرح کھڑا دیکھ اس کا دل شدید کرب میں مبتلا ہوا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ ساتویں آسمانوں پر اڑ رہا ہے آج کل، اپنی اوقات بالکل ہی بھول بیٹھی ہو۔ تم صرف میرے بیٹے کی وجہ سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہو، ورنہ تمہاری اوقات ہے۔ مبشرہ بیگم نے جب نجمہ کو عروسہ بیگم کو چیئر پر بٹھاتا دیکھا تو مغرور انداز میں خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگیں، آخری جملہ انہوں نے طنزیہ ادا کیا تھا، میری اوقات پر مت جائیں، محیب جلال ملک کی بیوی ہوں میں۔ نجمہ نے بھی انہی کی طرز میں جواب دیا تھا، جو نہ صرف انہیں بلکہ رقیہ بیگم کو بھی 2 فٹ اچھالنے کا سبب بنا تھا۔ بیوی اور وہ بھی محیب کی، خواب دیکھنا بند کرو لڑکی، محیب کی بیوی صرف پلوشہ ہوگی، پلوشہ مہروز ملک۔ تم صرف اس خاندان پر لگا داغ ہو جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ محیب کی 4 دن کی دل لگی کے سبب خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ مبشرہ بیگم کھڑے ہو کر نجمہ پر حقارت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے زہر اگلنے لگیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ واقف تھی کہ مبشرہ بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ محیب صرف دل لگی کر رہا ہے، جب دل بھر جائے گا تو اسے اٹھا کر اسی ملک مینشن کے ایک کونے میں زندگی بھر کے لیے پھینک دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان ظالموں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ عروسہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے دلاسا دیا۔ تم کھڑی کیا ہو، چائے لے کر آؤ کچن سے، مبشرہ بیگم نے عروسہ بیگم کو دیکھ حاکمانہ انداز میں کہا۔ نجمہ واقف تھی وہ صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کے سامنے اس کی ماں سے کام کروا رہی ہیں۔ ناشتہ کرو۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ ہی رہی تھی کہ محیب آ کر چیئر پر بیٹھا۔ نجمہ کو کھڑا دیکھ اس نے حاکمانہ انداز میں کہا، تم ہی کر لو۔ وہ اپنا غصہ محیب پر نکال رہی تھی، اسپاٹ سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، ناشتہ کرو بیٹھ کر۔ اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ کی کلائی کو گرفت میں لے کر سخت لہجے میں کہا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ روبدار انداز میں گویا ہوئی،
پہلے ناشتہ کرو۔ صوبیہ کی تو آنکھیں چمک رہی تھیں ان دونوں میاں بیوی کو لڑتا دیکھ۔ واؤ، صبح ہی صبح دھماکے دار سین دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس بار اس کی آواز میں مزید سختی ابھر آئی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں اپنے شوہر سے بات کرنے کی؟ رقیہ بیگم ڈپٹنے والے انداز میں نجمہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارے واہ، ابھی کچھ لمحوں پہلے تو آپ ہی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ محیب کی بیوی نہیں ہوں میں، وہ تو پلوشہ ہوگی۔ تو ابھی وہ رقیہ بیگم کو جواب دے ہی رہی تھی کہ محیب تیزی سے کھڑا ہوا اور اسے کھینچتا ہوا ان لوگوں کے سامنے سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ نازک گڑیا مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا لڑنا ہے لڑ لو مجھ سے، مگر کمرے کے باہر اس رشتے کی عزت رکھو۔ کمرے میں لاتے ہی اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ کچھ ثانیوں کے لیے بالکل خاموش رہا، جیسے غصے پر ضبط کر رہا ہو اپنی۔ پھر نجمہ کی جانب دیکھ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا، تم عزت کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ جذبز ہو کر اپنے آفس کا بریف کیس اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا جیسے سارا غصہ بے جان دروازے پر اتارا ہو۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گیٹ بند کیا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں، کل رات کا پورا سین اس کی آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس حسین لڑکی کے ہونٹوں کی نرمی، اس کے ہاتھوں کا نرم گرم لمس، اس کے بالوں کی مہک، اس کی سانسوں کی خوشبو، وہ لمحہ تو جیسے آنکھوں میں بسیرا کر کے بیٹھ گیا۔ جب نرمی سے ہونٹوں کو چومنے پر اس لڑکی نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ خوبرو نوجوان واقف تھا، اس کے احتجاج نہ کرنا رضامندی نہیں تھی، کیونکہ اگر رضامندی ہوتی تو وہ بعد میں روتی نہیں۔ اس لڑکی نے صرف کل رات اسے روکا نہیں، مگر کیوں؟ اس نے کیوں نہیں روکا؟ وہ جتنا سوچتا اتنا الجھتا، مگر عجب سرور تھا اس الجھن میں بھی۔ وہ لڑکی نشے کی طرح اس کے ذہن پر غالب آ گئی تھی۔ آنکھوں کے کھلے یا بند ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان حسین لمحوں کا۔ وہ بار بار ان حسین لمحوں کو جی رہا تھا۔ وہ میٹنگ میں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو ان حسین لمحوں کی یادوں میں بدمست تھا۔ اس کے ہونٹ اور گلا خشک ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اس حسین دلربا کے پاس پہنچ جائے اور پھر سے کچھ حسین یادیں بنائے۔ وہ اپنے اندر مزید طلب بڑھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ سر، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک امپلائی نے اپنی پریزنٹیشن دینے کے بعد اس کی رائے طلب کی۔ وہ وہاں ہوتا تو جواب دیتا نا، وہ تو ذہنی طور پر وہاں تھا ہی نہیں۔ سر، اس کی سیکرٹری نے دوبارہ مخاطب کیا، جس پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے پریزنٹیشن نہیں سنی، یہ اپنے امپلائیز پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پین کا کیپ لگا کر فائل میں رکھ کر اپنی سیکرٹری کے آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پھر اپنی چیئر پر پروکار انداز میں کھڑا ہو کر لمبے لمبے ڈک لیتا میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ جی، وہ دونوں میاں بیوی سو رہے تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ پلوشہ آ رہی ہے، راستے میں ہے، تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا اس نے پہلے مجھے کال کر کے بتا دیا، ورنہ الٹا خود ہی سرپرائز ہو جاتی۔ مبشرہ بیگم نے محیب کو پلوشہ کے آنے کی اطلاع دی۔ ان کے دروازہ نوک کرنے کے سبب نجمہ بھی اٹھ گئی تھی۔ جلدی سے اپنا کمرہ صاف کرواؤ اور کچرے کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ مبشرہ بیگم نے نجمہ کو حقارت بھری نظر سے تکتے ہوئے محیب سے مخاطب ہو کر کہا۔ دل کو چھلی کیا تھا ان کے لفظوں نے۔ وہ ظالم عورت اس کے وجود کو ایک کچرے سے تعبیر کر رہی تھی۔ وہ آفس سے لوٹا تو اسے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ دروازہ لاک کر کے کوٹ اتار کر ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہوا، پھر بلیک ٹی شرٹ اور ڈھیلے ڈھالے پاجامے میں ملبوس ہو کر بیڈ کی جانب آیا۔ کچھ نہ کہا، بس برابر میں لگ کر لیٹ گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ وہ اپنی کونی تکیے پر ٹکائے ہاتھ کے سہارے اپنا چہرہ اونچا کر فرصت سے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگا۔ کبھی اس کی زلفوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے نرم و ملائم گالوں کو سہلاتا۔ اس کے گلابی ہونٹ کل رات کی یاد دلا رہے تھے۔ تم واقعی اتنی بری نہیں ہو جتنا میں سوچا کرتا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے تل بھری نگاہ اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹکائے گویا ہوا، مگر مقابل کہاں سے سنتی؟ وہ تو بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک سیل رنگ ہونے کی آواز خاموش کمرے میں گونجی، جس کے سبب نجمہ کی آنکھ کھلی۔ محیب نے کال کر دی تھی بغیر نام پڑھے۔ وہ اس پرسکون لمحے میں کسی کا دخل نہیں چاہتا تھا۔ محیب کو اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرتا دیکھ اس نے غصے سے بھپھر کر تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔